یہ کہ جب ہم پہ الزام لگتا ہے تو ہم اپنے سے توجہ اٹھانے کے لیے بھارت کی، بنگلہ دیش کی، نیپال کی، اس کی بات شروع کر دیتے ہیں۔ اور کی کریے سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے۔ ایف اے ٹی ایف کی جو ایشیا پیسیفک کی کمیٹی ہے اس نے پاکستان کے اوپر انہانسڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ جاری رکھنے کی سفارش کر دی ہے، انہانسڈ کنڈیشن جاری رکھنے کی سفارش کر دی ہے۔ کیا اس کا مطلب ہوگا کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں رہے گا؟ یہ ایک اہم سوال ہے، کیونکہ ابھی ایف اے ٹی ایف کی جو ایکچولی ایگزیکٹو میٹنگ ہوگی اس کے اندر یہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ یہ رپورٹ ہی جو ایشیا پیسیفک گروپ نے بھجوانی ہے اس کے اوپر ہی غور ہونا ہے نا جی۔ تو انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی ہے اس کے اندر، جو ہیڈ لائن کے اندر پہلے چیز آپ کی آنکھ کو کیچ کرتی ہے، کہ پاکستان جو ہے وہ تمام تر جو انہوں نے کنڈیشنلٹیز ایکسیپٹ کی تھیں یا جو تمام تر قوانین بنائے تھے ان کا اطلاق کرنے میں ناکام رہا ہے، اور ان میں سے میجورٹی قوانین وہ ہیں جن کا اطلاق نہیں ہو سکا۔ یہ دو بہت تشویشناک باتیں پاکستان ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے بڑی تگ و دو کر رہا ہے۔ ابھی جو ہے وہ کل اور پرسوں کا ٹاپ ٹرینڈ جو ہے وہ بھی ایف اے ٹی ایف رہا ہے۔ اتنی تگ و دو کر رہا ہے پاکستان، تو کم از کم اس دفعہ کو اچھی خبر آنی چاہیے تھی۔ برگیڈ صاحب، ہم تو سر توقع لگا کے بیٹھے تھے کہ اس دفعہ ہم نے اتنا اچھا کام کیا ہے تو کوئی اچھی خبر آئے گی، لیکن یہ مجھے کوئی اچھی بری نہیں تو اچھی بھی خبر نہیں لگ رہی سر۔ مطلب کوئی بین ہی ہے جی، جیسے پہلے تھے ویسے پہلے اب رہیں گے۔ سر اصل میں جس کنڈیشن میں پاکستان کھڑا ہے اور اس کنڈیشن کو پاکستان کی پوزیشن کو ریلیٹ کریں آپ، امریکہ کے حساب سے اس کو ریلیٹ کریں، افغانستان کے حساب سے اس کو ریلیٹ کریں انڈیا کے حوالے سے، اور انٹرنیشنل سینیریو میں پاکستان جہاں ہے، وار اگینسٹ ٹیرر میں پاکستان جہاں کھڑا ہے، اور جو پریشر آپ کے اوپر مختلف طریقے کار سے آ رہے ہیں، اب تو توقع لگاتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جب کوئی معاملہ پیش ہوگا اور اس میں پاکستان کو ایڈوانٹیج ہوگا تو اس میں آپ کو فائدہ دیں گے، وہ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ آپ مطلب ایک بڑی بات ہے اور کہنے کی بات ہے کہ یو ایس ٹری کی رپورٹ آتی ہے کہ جی امریکہ کے 4 بینک ہیں، آپ نے وہ رپورٹ پڑھی، ہم نے اس میں پروگرام بھی کیا ہے، جو بہت بڑے بڑے بینک ہیں، جے پی مورگن ہے، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ ہے، ایچ ایس بی سی ہے، نیو یارک ملان بینک ہے، دے آر انوالوڈ ان $3 ٹریلین کی منی لانڈرنگ میں انوالو ہوں۔ اب وہ منع پیسہ کہاں گیا؟ انہوں نے ایک پرائیویٹ ایکسچینج کمپنی بنائی، زورانی ایکسچینج، جس سے وہ منی لانڈرنگ کرتے تھے طالبان کو، تحریک طالبان جو پاکستان کے اندر بنی۔ اس کے بعد انڈیا کے 44 بینک ہیں جن کے بارے میں آگے کہ منی لانڈرنگ میں۔ تو کیا آپ کے ذہن میں سوچ نہیں آتی یہ چیزیں جو امریکہ سے انیشیٹ ہو رہی ہیں، یہ ایف اے ٹی ایف والے نہیں پڑھتے؟ یہ وہ ممالک نہیں پڑھتے ایشیا پیسیفک گروپ کے جو پاکستان کے بارے میں ریکمنڈیشن دے رہے ہیں، جہاں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان نے 15 سال میں پہلی دفعہ صحیح لیجسلیشن کی ہے، 15 پوائنٹس آپ کی لیجسلیشن ہوئی ہے، 29 آپ کے ری ریٹڈ پوائنٹس ہیں، اور 25 پوائنٹس ایسے ہیں جن کے اوپر آپ کی اپنا کمپلائنس ہے، پارشل کمپلائنس، 4 پوائنٹس ایسے ہیں جن پہ آپ کی نان کمپلائنٹ اینڈ 4 کاؤنٹس۔ یعنی یہ 12 پیج کی رپورٹ اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر جس طرح پاکستان کے بجٹ میں ڈالا جاتا ہے نا، گوگیاں ڈالی جاتی ہے، ایک چیز کو ادھر سے ایک اناؤنس کرے، جب اس کے ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں جائیں تو پتہ چلتا ہے 6 چیزیں ادھر ادھر ہو گئی ہیں۔ یہ رپورٹ بھی اسی کانٹرڈکشنز کا مجموعہ ہے، اگر آپ اس رپورٹ کو پڑھ لیں۔ برگیڈ صاحب، اس میں ایک سوال لے لیجئے گا کہ اس وقت جو انڈیا ہے جو کہ اقوام متحدہ کی تازہ ترین رپورٹ کے اندر ایک ملزم ہے، ہم مجرم تو نہیں کہہ سکتے لیکن الزام تو لگ گیا نا، اس کے اوپر ملزم ہے، وہ بیٹھا ہوا ہمارے فیصلے کر رہا ہے کہ جناب پاکستان جو ہے اس نے منی لانڈرنگ کی ہے، حالانکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ اس خطے کے اندر نہیں، پورے اس ریجن کے اندر جو انڈر گراؤنڈ مافیا کا ہیڈ آفس ہے وہ کہاں پہ واقع ہے، سب سے زیادہ جوا جو کرکٹ کے اوپر ہوتا ہے وہ کہاں سے کنٹرول ہوتا ہے، ممبئی سے ہوتا ہے۔ تو اگر یہ سارا کچھ ہے اور ان رپورٹوں کے اندر مینشن ہے، وہ جب لال بیٹھ کے وہاں پہ جو دادا ہے وہ فیصلہ کرے گا تو پھر ایسے فیصلے کرے گا نا سر۔ تو میں اسی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا نا، میں کہتا تھا اگر تو ہم اس کے اوپر ٹیکنیکل بحث کریں گے تو ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ گردن مروڑنے کے لیے، آپ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے، آپ کو ٹوسٹ کرنے کے لیے، بلیک میل دنیا اس وقت چل رہی ٹوٹل پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک بلیک میل پہ ہے،
اور جو پاکستان کو کے لیے آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ نظر آ رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں نا، وہ کہتے ہیں کسی رپورٹ میں کہتے ہیں کہ یہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 سے بڑا اچھا ہے، اس کے ذریعے لیجسلیشن ہوئی ہے، آپ کی فائنینشیل ٹاسک فورس نے بڑا کام کیا ہے. ڈاکٹر صاحب پھر ساڑھے خلاف سازش ہو گئی. دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے تو رضی صاحب، ابھی کیونکہ آپ نے بھی ذکر کیا بھارت کا، بریگیڈیئر صاحب نے بھی کیا، ہماری ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم جب ہم پہ الزام لگتا ہے تو ہم اپنے سے توجہ اٹھانے کے لیے بھارت کی، بنگلہ دیش کی، نیپال کی، اس کی بات شروع کر دیتے ہیں. اور کی کریے. سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے. دیکھیں، جو ابھی ساری باتیں کی گئی ہیں کہ 15 قوانین بھی بنے ہیں. یہ جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے، یہ بیسیکلی FATF کے انڈر نہیں ہے. یہ ایک انڈیپینڈنٹ مانیٹری گروپ ہے جو ایشیا پیسیفک کے 55 ممالک پر مشتمل تنظیم ہے، جس کا ہیڈ کوارٹر تو سڈنی میں ہے. آغاز اس کا بینکاک سے ہوا تھا. لیکن وہ 55 ممالک جو ہیں، یہ آپ جانتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ایشیا پیسیفک کے ریجن بنائے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر اینٹی کمیونسٹ اتحاد کیا گیا. تو اب جو نئی صورت سامنے آ رہی ہے، اس میں جیسے امریکنز نے بھارت کو، جاپان کو، آسٹریلیا کو اور مختلف ملکوں کو صاف ہرا کرنے کی کوشش کی ہے چائنا کے خلاف، کیونکہ چائنا ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے. تو اس طرح بہت سے نئے گروپس بن رہے ہیں، نئے الائنس بن رہے ہیں، اور پریشر ڈالنے کی نئی نئی ٹیکنیکس ایجاد ہو رہی ہیں. یہ جو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ FATF کے بعد اب یہ ایشیا پیسیفک گروپ نے اپنی 44 جو گزارشات تھی، اس میں سے 29 مانی گئی ہیں، 15 پہ لیجسلیشن ہو گئی ہے. لیکن تسلی بخش نہیں ہے. حالانکہ FBR، اس کے علاوہ جو انکم ٹیکس ریونیو برانچ ہے وہ ہے، CTD، یہ سارے محکموں کی کوارڈینیشن کر کے مختلف چیزوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ جو لوگوں کے نیشنل سیونگ اکاؤنٹ ہیں، ان پہ بھی دسترس اور ان کی بھی تلاشی شروع ہو گئی ہے. تو یہ سارے اقدامات جو کیے جا رہے ہیں، یا تو جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ پاکستان کا جو سٹینس تھا پہلے، اب اس کو بھگتنے کے لیے ہم نے یو ٹرن لے لیا ہے. یا تو ہم وہ اقدامات پہلے نہ کرتے کہ ہم بہت بڑے دنیا میں دائی تھے آزادی کے، جہاد کے، اور پھر ہم نے یو ٹرن لے لیا. اور ابھی بھی ریسنٹلی بھی آپ دیکھیں کہ موجودہ حکومت نے اپنے تعلقات جو امریکہ سے امپروو کیے ہیں، اور چائنا کے مقابلے میں ان کو فوقیت دی ہے، اور بہت سی چیزیں اس کے نتیجے میں CPEC کے بارے میں کہی جا رہی ہیں کہ وہ سلو ڈاؤن ہو گیا ہے. یہ اور بہت سی ایسی اقدامات، کیونکہ امریکن سپورٹ کی ہمیں ضرورت رہتی ہے، فائنانشلی ہمیں، ملٹری بھی اور سول بھی، تو ہمیں ہماری ضرورت امریکہ ہے. تو جس کے نتیجے میں موجودہ حکومت نے امریکہ سے اپنے تعلقات بہتر کیے ہیں. اور 2018 میں جو تعلقات بہت اچھے نہیں تھے وہ تو بہتر ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو مطلوبہ اہداف ہیں امریکہ کے کہ اس ریجن میں ہمیں کیا کرنا ہے، افغانستان میں، بھارت سے، چائنا سے، وہ بھی مکمل حاصل نہیں ہوئے. اسی لیے آپ کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دباؤ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور یہ FATF اور یہ جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے، یہ سارے اسی ڈرامہ کا حصہ ہیں کہ پاکستان کو کارنر کیا جائے. اور فائنانشلی پاکستان ایک غریب ملک ہے، اور ہم فنڈز کے اوپر، گرانٹس کے اوپر، قرضوں پہ چلتے ہیں. تو جو غریب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ غریب سی تے لڑے کیوں سی. تو میرا خیال میں ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم غریب بھی اور کمزور بھی ہیں، لیکن ہمارے دعوے بہت بلند بانگ ہیں، اور ہم بڑھ کے بڑی مارتے ہیں. بڑھ کے بڑی مارتے ہیں. بھٹی صاحب کہتے ہیں تسی تو کدی بڑک نہیں ماری، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بڑکاں بڑیاں مارتے ہیں. بھائی صاحب، اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایشیا پیسیفک گروپ کے اندر بھارت موجود ہے. اور بھارت کیوں چاہے گا، اور وہ ویسے بھی FATF میں ہماری ڈٹ کر مخالفت کرتا ہے، اور اس کو چونکہ ہم بڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں. اور بھارت بڑا وہاں پہ انفلوئنشل ہے، ظاہر ہے، اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، اکانومی ہے نا، ان کی مارکیٹ ہے، اکانومی بھی ہے ان کے. ظاہر ہے وہ دیکھیں نا، ہمارے جو دوست ممالک ہیں کچھ اسلامی، وہ بھی اس کو سپورٹ دیتے ہیں وہاں پہ. یہ نہیں کہ نہیں دیتے. اگر ہمیں ایک دوست ملک یا دو چار دوست ملک ہمارے اگر سپورٹ کر دیتے تو ہم شاید اس گرے لسٹ میں جاتے ہی نہ، ہم پازیٹیو ہی رہتے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن بھارت دیکھیں جی کیوں چاہے گا کہ وہ ہمیں ریلیف دے، یا ہمیں کسی طرح آزادی دے، یا ہمیں کسی طرح سکون کا سانس لینے دے. اس نے تو ہر وقت ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ ٹھوکا ٹھاکی لگائی ہوتی ہے. وہ چاہے LOC ہے، وہ چاہے مقبوضہ کشمیر ہے، وہ چاہے آپ کے جو ہیں بارڈرز ہیں، جو بھی اس کے ساتھ ملتے ہیں، ہماری جتنے بھی مراسم ہیں، جہاں وہ اس کو لگتا ہے، جہاں اس کو موقع ملتا ہے، وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. اب جو اس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا ہے کہ رپورٹ کے اندر بہت سارے ابہام ہیں کہ 15 قوانین آپ نے بنانے تھے مختلف. اس میں ایک قانون یہ بھی تھا کہ جو ہماری پروونشل اتھارٹیز ہیں ٹیررسٹ کنٹرول کی، یعنی CTD جو ہے، اس کو ڈائریکٹلی اس کو جو ہے نا سارا کچھ دے دیا جائے، اس کو کورٹ سے اجازت لینی نہ پڑے کسی بھی قسم کی. اب دیکھیں کئی چیزیں ہوتی ہیں جو یہ ممکن نہیں ہوتا، اور یہ وہی چیز ہیں جو قوانین جو 4 جو بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ اس پہ ہم عمل درآمد نہیں کر سکے. اس میں سے
25 जो है वो हमने पार्शली की हैं। अब 21 तारीख से लेकर 23 अक्टूबर तक दोबारा इसकी मीटिंग होनी है, उसमें फैसला होना है मजीद के जी इसको क्या करना है, पाकिस्तान को जो एनहांस लिस्ट है इसमें क्या करना है हमने। लेकिन मामला ये है कि अगर पाकिस्तान अच्छी डिप्लोमेसी कर लेगा एशिया पैसिफिक ग्रुप के अंदर भी, तो कोई मुज़ायका नहीं है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब बड़े काबिल आदमी हैं, अच्छी बात करते हैं, नरम गुफ्तगू करते हैं, उनको चाहिए कि वो वहाँ पे जाएं और भारत का जो भी प्रोपेगेंडा है उसके खिलाफ बात करें और उसको कम से कम कुछ ना कुछ तो उसको डाई डाउन करें, मेल्ट डाउन करें किसी भी तरह। ये यहाँ पे हाथ रख के बैठ के अपोजिशन के साथ ना जोर आजमाई करें, जोर आजमाई भारत के साथ करें जिसने हमारा नाक में दम किया हुआ है, और हम भी कर सकते हैं, हमें कोई कमी नहीं है उसके खिलाफ। भारत हमारे सामने कुछ भी नहीं है, अगर ज़रा सा हम उसको दबाएंगे तो वो दब भी जाएगा। लेकिन उसको दबाने के लिए कोई ना कोई शख्स चाहिए ना, कोई जाए उनका जाके मुकाबला करे, वहाँ जाके अपनी हम पॉइंट ऑफ व्यू तो अपना पेश करें ना। हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू ही पेश नहीं होता कि जी वो चूँकि कोरोना बात ये जी इतने सारे वो तस्वीरें आज मैंने देखी वो अखबारों में भी लगी हुई हैं और सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं। APG जो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो उनका इजलास हुआ है, तो हम लोग बैठे हुए हैं, आप भी जाएँ वहाँ पे, नहीं बुलाया तब भी पहुँच जाएँ वहाँ पे, कहिए कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं वहाँ का, मुझे आप मौका दें, मैं इसका मेंबर, पाकिस्तान मेंबर है उसका APG का, क्यों नहीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे जाके देते हैं। जो साहब भी वहाँ पे इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान, उसके बजाय फॉरेन मिनिस्टर साहब वहाँ पे जाएं और अपने साथ जो है वज़ीर दाखिला को भी ले जाएं अगर कोई ज़रूरत पड़े, ताकि वो उनको चिट दे सके। और उसके बाद ये है कि जो हमारा केस है वो सही तरह प्रेजेंट हो सके। क्योंकि एक बात तय है कि जब तक भारत इस FATF में मौजूद है, उसके मरासिम मौजूद हैं, हमारे बरादर इस्लामी ममालिक के साथ, बहुत सारे मुल्क हैं हमारे, 48 मुल्क है, उसमें हम भी शामिल हैं, उनमें से हो सकता है उनके 4 के साथ हों, हो सकता है उनके 24 के साथ हों। तो हमें एक तरफ तो ये लड़ाई लड़नी है, एक तरफ के अपने इस्लामी मुल्कों को इकट्ठा करें ताकि वो हमारे हक में बोलें, दूसरा जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, खासकर चाइना ने हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा, वहाँ भी नहीं छोड़ेगा, वो कह रहा है बार बार कि जी मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ। तो हमें टर्की को भी मनाना चाहिए और बाकी जो ममालिक हैं उनके साथ भी डिप्लोमेसी के ऊपर थोड़ा सा जोर दे दें, कुछ भी नहीं जाता, थोड़ा सा जोर दे दें। सौदिया को भी चलें, सऊदी अरब को भी मना लें जी, सऊदी अरब बिल्कुल मना लें। प्रिंस जो हैं वो इस महीने में किसी भी वक्त पाकिस्तान आ सकते हैं। MBS के छोटे भाई जो हैं, जो कि उनके वज़ीर दिफा भी हैं, वो पाकिस्तान आया चाहते हैं।